السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کے دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ خبر محتف بالقرائن کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں مصنف کتاب: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك، کہ کبھی کبھی ان میں یعنی اخبار احاد میں، وہ اخبار احاد المنقسمۃ الی مشہور و عزیز و غریب، جو منقسم ہے مشہور، عزیز اور غریب میں، یعنی وہ اخبار احاد جن کی تین قسمیں ہوتی ہیں، مشہور، عزیز اور غریب، تو کبھی کبھی ان اخبار احاد میں یقع ایسی خبر بھی آ جاتی ہے ما یفید العلم النظریہ، جو علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، بالقرائن، قرائن کی وجہ سے، علی المختار، صحیح قول کے مطابق، خلافا لمن ابى ذلک، برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی روایت کے معتبر ہونے کے لیے ایک تو کچھ ضروری شرطیں ہیں جن کا تذکرہ بھی آگے آئے گا۔ مثال کے طور پر سند متصل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، راوی عادل اور ضابط ہونے چاہیے۔ ایک تو وہ عمومی شرطیں ہیں، جب وہ عمومی شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم کسی بھی روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عمومی شرطیں وہ تو پائی جا رہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ اضافی قرائن اور پائے جا رہے ہیں۔ ان اضافی قرائن کی وجہ سے اس خبر کی معتبریت، اس کا اعتبار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عام خبروں کے مقابلے میں اس پر ہمیں اور زیادہ بھروسہ ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سچا آدمی جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہے، سچا آدمی ہے، وہ کوئی خبر سنا رہا ہے، کوئی خبر بتا رہا ہے، تو ہم اس کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی خبر سنانے والا ہمارا اپنا کوئی گھر کا بندہ ہو جس کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہو، ہمارے والد صاحب ہوں یا ہمارے کوئی استاد ہوں، تو عام لوگوں کی خبروں کے مقابلے میں ہمیں اس خبر پر زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے، اس پر زیادہ اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے مزید ایک قرینہ لگ گیا کہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ہم نے اپنے استاد کو دیکھا ہے، پرکھا ہے کہ بھئی وہ بالکل سچ بولتے ہیں۔ تو جو دوسرے لوگ سچ بولتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں اپنے استاد پر یا اپنے والد صاحب پر، بشرطے کہ وہ دونوں بھی سچے ہوں اور ایماندار ہوں، زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے قرائن کبھی کبھی کسی خبر پہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کا اعتبار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی جو احادیث ہے، جو روایات ہیں، ان کو قبول کرنے کے لیے ایک تو عمومی شرطیں وہ پائی جائیں گی تبھی کوئی روایت قابل اعتبار ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان عمومی شرائط کے علاوہ کچھ اور بھی اضافی قرائن پائے جاتے ہیں، کچھ اضافی ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا اور زیادہ معتبر ہونا اور ان پر ہمیں اور زیادہ اطمینان ہونے لگتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی روایت ہو جس پر عمومی شرائط کے علاوہ کچھ اور قرائن لگے ہوئے ہوں، تو ایسی خبر کیا فائدہ دے گی؟ کیا اس سے ہم کو یقین کا فائدہ حاصل ہوگا یا اس سے بھی ہم کو ظن کا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو مصنف کتاب نے یہاں پر اسی پر بحث کی ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی خبر یقین کا فائدہ دے گی۔ البتہ یقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یقین بدیہی ہوتا ہے جس کو آدمی جھٹلا نہیں سکتا، یقین ضروری ہوتا ہے جس کا آدمی انکار نہیں کر سکتا، اور ایک یقین نظری ہوتا ہے جس میں آدمی کو غور کرنا پڑتا ہے، غور کرنے کے بعد یقین ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں قرائن لگے ہوئے ہیں تو ان قرائن پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور غور کرنے کے بعد پھر ہم کو یقین ہو جائے گا کہ بالکل صحیح روایت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو مصنف کتاب کی اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ روایت جس پر کچھ قرائن لگے ہوئے ہوں، قرائن کیا ہوتے ہیں وہ بھی آگے بتائیں گے، کس طرح کی علامتیں ہیں، کس طرح کے قرائن ہیں، ان کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی خبر واحد ہے جس پر کچھ قرائن لگے ہوئے ہوں، جس کو خبر محتف بالقرائن کہا جاتا ہے، محتف مانے جس کو گھیر دیا گیا ہو، تو خبر محتف بالقرائن وہ خبر جو گھری ہوئی ہو قرائن کے ساتھ۔ تو اگر کوئی ایسی روایت ہے تو اس سے یقین کا فائدہ ہوتا ہے یا ظن کا فائدہ ہوتا ہے؟ تو صاحب کتاب کی اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے یقین کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یقین کی جو دوسری قسم ہے، یقین نظری، اس کا فائدہ ہوتا ہے، یقین ضروری کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ جمہور کی رائے ہے، اکثر علماء کی رائے ہے کہ خبر واحد چاہے وہ قرائن سے گھری ہوئی ہو یا قرائن سے گھری ہوئی نہ ہو، وہ صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے، اس سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔
تو صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی اخبار احاد کے اندر ایسی روایت آ جاتی ہے ما یفید العلم النظریہ بالقرائن، جو علم نظری کا فائدہ دیتی ہیں بالقرائن، قرائن کی وجہ سے. علم نظری سے مراد یعنی یقین کا فائدہ دیتی ہے، وہ یقین جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتا ہے. علی المختار، مختار قول کے مطابق، پسندیدہ قول کے مطابق، خلافاً لمن ابا ذالک، برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے. اکثر علماء نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، نہ یقین ضروری کا ہوتا ہے، نہ یقین نظری کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام جو اخبار احاد ہیں وہ ظنی ہوتی ہیں. اب آگے کی عبارت میں مصنف کتاب نے یہ بتایا ہے کہ جو یہ اختلاف ہے کہ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ اس سے یقین کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یقین نظری کا، اور جمہور یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے صرف ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تمام اخبار احاد ظنی ہوتی ہیں. تو یہ اختلاف ہے، کیا حقیقت میں یہ اختلاف موجود ہے یا یہ صرف تعبیر کا فرق ہے کہ الفاظ کا اختلاف ہے، لفظی اختلاف ہے؟ تو صاحب کتاب کی رائے ہے کہ والخلاف فی التحقیق لفظی، لأن من جوز اطلاق العلم قیدہ بقولہ نظریا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه ظنی. فرماتے ہیں والخلاف فی التحقیق، در حقیقت، فی التحقیقت در حقیقت، در حقیقت یہ جو اختلاف ہے یہ لفظی ہے، یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے دونوں کے درمیان، نہیں جمہور کے درمیان اور جو بعض علماء جن کو ہم محققین کہہ سکتے ہیں، تو محققین کے اور جمہور کے درمیان جو اختلاف ہے یہ محض لفظی اختلاف ہے. اس لیے کہ جو لوگ اس بات کو جائز قرار دے رہے ہیں کہ اطلاق العلمی، کہ اس سے علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اخبار احاد سے، تو لأن من جوز اطلاق العلم، جن لوگوں نے علم کے اطلاق کو جائز قرار دیا ہے تو قیدہ بقول نظریہ، انہوں نے یہ قید لگا دی ہے کہ وہ نظری ہو. یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد سے علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو انہوں نے یہ بھی قید لگا دی کہ وہ علم نظری ہوتا ہے. تو گویا کہ علم کا فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے لیکن اس والے علم کا نہیں جو یقین کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، یقین ضروری ہوتا ہے، اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یقین نظری کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. وہ الحاصل عن الاستدلال، وہ یقین جو استدلال سے، غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے. اور ومن ابى الاطلاق، اور جنہوں نے خبر واحد کے ذریعے حاصل ہونے والے فائدے پر علم کے اطلاق کا انکار کیا ہے، یعنی جنہوں نے کہا کہ خبر واحد سے علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو خص لفظ العلم بالمتواتر، تو انہوں نے جو ہے علم کے لفظ کو متواتر کے ساتھ خاص رکھا ہے. کیا مطلب؟ وہ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، تو دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ صرف متواتر سے حاصل ہوتا ہے، اور متواتر کے علاوہ جتنی بھی حدیث ہیں ان سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ انہیں ظن حاصل ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ہے علم کو صرف متواتر کے ساتھ خاص رکھا ہے. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ وہ اس بات کا انکار کر رہے ہوں کہ وہ خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہو اور وہ خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی نہ ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جو محتمل قرائن خبر ہوتی ہے اس کا درجہ زیادہ بلند ہوتا ہے، وہ زیادہ راجع ہوتی ہے اور زیادہ معتبر ہوتی ہے بمقابلہ اس خبر کے جو غیر محتمل قرائن ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں وما عداہ عندہ ظنی، ان کے یہاں جو ہے متواتر کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنی بھی روایتیں، وہ سب ظنی ہوتی ہیں. تو گویا کہ وہ متواتر کے علاوہ کسی پر بھی علم کا اطلاق کرتے ہی نہیں ہیں. اب چاہے وہ خبر واحد ہو، یعنی محتمل قرائن والی ہو خبر واحد، یا وہ غیر محتمل قرائن ہو، وہ کسی پر بھی جو ہے علم کا اطلاق ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی بس متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے. رہی خبر محتمل قرائن، تو وہ اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہم کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ غیر محتمل قرائن کے مقابلے میں زیادہ راجع ہے. فرمانے لکنہ لا ينفی ان محتوف بالقرائن، لیکن اس بات سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی ہے کہ وہ روایت جو قرائن سے گھری ہوئی ہو ارجح مما خلا عنہ، وہ زیادہ راجع ہوتی ہے اس سے جو قرائن سے خالی ہو. تو مصنف کتاب کی اپنی رائے یہ ہے کہ جو اختلاف ہے کہ جمہور کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد سے علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے اور محققین کہہ رہے ہیں کہ اس سے علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو جو علم کے فائدے کا انکار کر رہے ہیں وہ گویا کہ یقین کے ضروری والے حصے کا انکار کر رہے ہیں، اور جو علم کی بات کہہ رہے ہیں کہ علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ علم نظری کی بات کر رہے ہیں. تو انکار کرنے والے مطلقاً علم کا انکار نہیں کر رہے ہیں گویا کہ، بلکہ وہ علم
یقینی ضروری کا انکار کر رہے ہیں، اور جو اقرار کر رہے ہیں وہ ہر طرح کے یقین کا اقرار نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ یقین نظری کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو یہ جو اختلاف ہے یہ صرف لفظی ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مصنف کی اپنی رائے ہے، حالانکہ بعض علماء نے کہا کہ مصنف کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، بلکہ جمہور کے درمیان اور محققین کے درمیان جو اختلاف ہے وہ حقیقی اختلاف ہے۔ واقعتاً دونوں کی رائے بالکل الگ الگ ہے، دونوں میں کوئی اس طرح کی تطبیق نہیں ہو سکتی ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں کہ بھائی خبر واحد کوئی سی بھی ہو اس سے صرف ظن حاصل ہوتا ہے، اور محققین یعنی ابن حجر وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے یقین نظری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ واقعتاً اختلاف ہے، اس میں مصنف نے جو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے وہ گویا کہ ایک طریقے سے زبردستی کی کوشش ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو بحث ہو گئی اس بات کی کہ خبر محتمل قرائن سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اتنی بات تو سب کے نزدیک طے ہے کہ خبر واحد یا اخبار احاد دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک محتمل قرائن اور ایک غیر محتمل قرائن۔ تو محتمل قرائن کا جو درجہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور غیر محتمل قرائن کا درجہ ان کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ محتمل قرائن کون سی اخبار احاد ہوتی ہیں، یعنی کون سے قرائن ہوتے ہیں جو اخبار احاد پر لگ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا اعتبار اور بڑھ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والخبر المحتف بالقرائن انواع، خبر محتف بالقرائن کی کئی قسمیں، یعنی وہ خبر واحد جس پر قرائن لگے ہوئے ہوتے ہیں کئی طرح کی ہوتی ہے۔ مصنف کتاب نے یہاں پر 3 قسم بیان کی ہیں، اور آج جو ہے وہ پہلے قسم کا بیان ہے۔ منہا، پہلی قسم وہ ہے ما اخرجہ الشیخان فی صحیحیہما، وہ خبر وہ روایت جس کو شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین اپنی صحیحین میں نقل کیا ہو۔ تو وہ حدیث، وہ خبر واحد جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں درج کیا ہو، نقل کیا ہو۔ اگر صرف امام بخاری نے نقل کیا ہو تو اس کی بھی بات نہیں کر رہے، اگر صرف امام مسلم نے نقل کیا ہو تو اس کی بھی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایسی حدیثوں جو دونوں کتابوں میں آئی ہو، اور مما لم یبلغ حد التواتر، اور وہ ان روایات میں سے ہو جو متواتر تک نہ پہنچی ہو، تواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو، یعنی وہ متواتر نہ ہو۔ متواتر کا انکار اس لیے کر دیا کہ جب متواتر ہو جائیں گے تو ان کا درجہ تو پھر بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ تو یقین کا فائدہ دیتی ہے، اس میں پھر قرائن اور غیر قرائن کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو اگر بخاری اور مسلم کی کچھ روایات متواتر ہیں تو متواتر تو کسی بھی کتاب کی حدیث ہو ان پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہوتی ہے، پیچھے ہی گفتگو آ چکی ہے۔ لیکن اگر بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی کوئی روایت ایسی ہو جو متواتر نہ ہو تو اس کا درجہ عام روایتوں کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، زیادہ بلند ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہوئی کوئی روایت جو ہے، کوئی خبر واحد جو ہے، اس کا درجہ کیوں بڑھ جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے؟ تو کہہ رہے فَإِنَّهُ اُحْتُفَّ بِهِ قرائن، اس لیے کہ ایسی روایت کے ساتھ کچھ قرائن مل جاتے ہیں، کچھ قرائن اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا قرائن ہے وہ؟ کہہ رہے نمبر 1 منہا، نمبر 1 جلالتہما فی ھذا الشان، اس علم میں، اس فن میں امام بخاری اور امام مسلم کی عظمت شان کہ فن حدیث کے اندر ان دونوں حضرات کی جو شان ہے وہ بہت عظیم ہے۔ جلالتہما فی ھذا الشان، اس فن میں، اس علم میں ان دونوں کی عظمت شان، جلالت شان، ایک تو یہ، یعنی سیدھی بات ہے، ایک عام مصنف اپنی کتاب میں کوئی بات لکھے گا تو اس کا وقار اور اس کا اعتبار اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی ایک بہت معتبر مصنف اپنی کتاب میں کوئی بات لکھ رہا ہے تو اس کا درجہ آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ مضمون نگار اگر عام آدمی ہے تو اس کی باتوں کی وہ ویلیو نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مضمون نگار بہت معتبر ہے اور اس کا مقام بہت بلند ہے تو اگر وہ اپنے مضمون میں کوئی بات درج کر رہا ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ اس کا مضمون نگار بہت ہی یعنی صاحب علم ہے اور دنیا اس کے فن سے واقف ہے اور وہ مضمون کی دنیا میں اپنی الگ شناخت رکھتا ہے، اپنا نام رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے، تو صرف اس وجہ سے جو ہے اس کی باتوں کی جو کا اعتبار ہوتا ہے وہ عام مضمون نگاروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بڑے مصنف کا وقار عام مصنفین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ بخاری اور مسلم جو ہیں وہ فن حدیث میں بہت اونچی شان رکھتے ہیں، بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہی ان کی کتاب میں جو روایت آئے گی وہ عام کتابوں کے مقابلے میں ایک نمبر زیادہ حاصل کر لے گی۔ تو فرمایا کہ جلالتہما فی ھذا الشان، ایک تو یہ۔ نمبر 2 وتقدمہما فی تمییز الصحیح علی غیرہما،
دوسرا یہ کہ تقدمہما، یہ دونوں حضرات فائق ہیں، ان دونوں کی فوقیت کائے کے اندر تمیز صحیح علی غیرہا، علی غیرہما، یعنی تقدمہما علی غیرہما، ایسا کر کے یہ دونوں حضرات فائق ہیں علی غیرہما، دوسروں پر. کس چیز میں فائق ہیں؟ فی تمیز صحیح، صحیح کی تمیز کرنے میں، صحیح کی پرکھ کرنے میں. ایک تو یہ کہ اس فن میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، پھر اس فن میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس فن کی ایک خاص جو شق ہے کہ صحیح کو غیر صحیح سے الگ کر لیا جائے، اس خاص شق کے اندر یہ دوسرے محدثین کے مقابلے میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، سب پر فائق ہیں. اس وجہ سے ایک دوسرا قرینہ حاصل ہو گیا. تو وہ روایت، وہ خبر واحد جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہو، ایک تو اس کو نمبر زیادہ مل جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ بخاری اور مسلم کی کتاب میں آئی ہے، اور دوسرا نمبر اس کو اس وجہ سے زیادہ مل جاتا ہے کہ اس کے جو مصنفین ہیں بخاری اور مسلم کے، وہ صحیح کو غیر صحیح سے الگ کرنے میں تمام محدثین کے مقابلے میں فائق مانے جاتے ہیں اور فوقیت رکھتے ہیں. ایک نمبر اس کو یہ مزید مل گیا. وَتَلَقِّ الْعُلَمَاءِ لِكِتَابِهِمَا بِالْقَبُولِ، اور تیسری جو بات ہے، تیسرا جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ تلقی العلماء لکتابہما بالقبول، علماء نے ان دونوں کی کتابوں کو مقبولیت سے نوازا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. ان دونوں کی کتابوں کو علماء کے یہاں تلقی بالقبول حاصل ہے. تلقی کا مطلب ہوتا ہے لینا، تو تلقی العلماء، علماء نے لیا ہے لکتابہما، ان دونوں کی کتابوں کو بالقبول، قبولیت کے ساتھ. ان علماء نے ان کی کتابوں کو مقبولیت سے نوازا ہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں اور ہر شہر اور ہر ملک میں ان دونوں کی کتابوں کو جو ہے علماء نے جو ہے مقبولیت سے نوازا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اور ہر جگہ ان کی کتابیں مقبول ہیں. یہ تیسرا نمبر مزید اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں مقبول ہوتی ہے، لیکن کسی کتاب کا اپنے اہل فن میں مقبول ہو جانا، یہ اس مصنف کی مزید جو ہے عظمت کو بیان کرتا ہے. تو بخاری اور مسلم کا محدثین کے طبقے میں مشہور اور مقبول ہو جانا، صرف مشہور بھی نہیں، مقبول ہو جانا، یہ اس کے ایک نمبر کو اور بڑھا دیتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ خبر واحد جو بخاری اور مسلم میں آئی ہوتی ہے، اس کو عام اخبار احاد کے مقابلے میں 3 نمبر مزید مل جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بخاری اور مسلم کی کتاب میں آئی ہے، دوسرا یہ کہ جن 2 مصنفین نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے وہ تمییز صحیح کے اندر دوسرے تمام محدثین پر فوقیت رکھتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ دونوں وہ کتابیں ہیں جن کو ہر زمانے کے علماء میں مقبولیت حاصل رہی ہے. کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا جب علماء کی مقبولیت سے یہ کتابیں نیچے آئی ہوں. یہ 3 نمبر اس کو مزید مل جاتے ہیں. اور یہ جو تیسری والی جو بات ہے کہ کسی کتاب کو علماء کے ہاں قبولیت حاصل ہو جائے، فرماتے ہیں کہ وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ من مجرد کثرت الطرق القاصرة یعنی تواتر. وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ کہہ رہے ہیں، اور صرف یہ مقبولیت، علماء کے یہاں کسی کتاب کی مقبولیت ہو جانا، تو وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ صرف یہ مقبولیت، صرف تلقی بالقبول کا حاصل ہو جانا، باقی اور قرائن نہ بھی پائے جائیں، تو صرف اتنی بات اقوا زیادہ طاقتور ہے فی افادت العلم، علم کا فائدہ دینے میں، من مجرد کثرت الطرق القاصرۃ یعنی تواتر، ان بہت سی سندوں سے، ان بہت سے طرق سے جن کی تعداد حد تواتر سے کم ہو. یعنی ایک طرف بہت سارے طرق ہوں البتہ متواتر نہ ہو، یعنی کوئی حدیث جو ہے کئی طرق سے آئی ہو، کئی سندوں سے آئی ہو. اس کے بالمقابل کوئی حدیث ایسی کتاب میں آئی ہو جو کتاب مقبول رہی ہو علماء کے یہاں، تو ترقی بالقبول والی جو کتاب ہوگی اس کا درجہ زیادہ فائق ہوگا ایسی حدیث کے مقابلے میں جس کی کئی سندیں ہوں. ایک حدیث وہ ہے جس کو علماء میں مقبولیت حاصل رہی ہے، ہر زمانے کے علماء اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک حدیث وہ ہے. اور ایک حدیث وہ ہے جس کو علماء میں مقبولیت حاصل نہیں رہی ہے لیکن اس کی سندیں بہت زیادہ ہیں. تو سندیں بہت زیادہ ہونے کے باوجود یہ والی جو روایت ہے جو اگرچہ ایک ہی سند سے آئی ہو لیکن ہر زمانے میں علماء میں وہ مقبول رہی ہو، اس کا درجہ اس سے زیادہ فائق ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ، اور صرف یہ تلقی، یہ مقبولیت، تنہا یہ مقبولیت زیادہ طاقتور ہے فی افادت العلم، علم کا فائدہ دینے میں، من مجرد کثرت الطرق القاصرۃ عن التواتر، محض ان سندوں کی کثرت سے جو سندیں تواتر سے کم ہوں. چونکہ جب تواتر کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے. تو متواتر سے کم اگر کسی کی سندیں ہوں اور کئی سندیں ہوں، ان کے مقابلے میں تلقی بالقبول والی جو حدیث ہوگی اس کا درجہ زیادہ بڑھ جائے گا. اور اب
बुखारी और मुस्लिम में जो रिवायत आ रही है दोनों किताबों के अंदर, तो उसको तलक्की बिल कबूल तो हासिल है ही है, मजीद दो चीज़ें और भी उसको हासिल है जो दो करीने पहले गुजर चुके। एक तो ये कि इसके जो मुसन्निफीन है वो इस फन के बहुत अजीम शान मुसन्निफीन है, दूसरा ये कि दोनों मुसन्निफीन सही की तमीज़ करने में दूसरे पर फोकत रखते हैं। तो ये तीन करीने उस रिवायत के साथ मिल जाते हैं जो रिवायत बुखारी और मुस्लिम में आ जाती है। इसलिए बुखारी और मुस्लिम में आई हुई खबर वाहिद दीगर किताबों में आई हुई खबर वाहिद के मुकाबले में ज्यादा मोतबर मानी जाती है और उसका दर्जा ज्यादा ऊंचा होता है। आगे फरमाते कि इल्ला अन्ना हाजा युख्तस्सु बिमा लम यंतक़िदहु अहदुम मिनल हुफ़्फ़ाज़ मिम्मा फिल किताबैन व बिमा लम यक़इ तजाज़ुबु बैन मदलूलैहि मिम्मा वक़ा फिल किताबैन हैसु ला तरजीह। ये जो खुसूसियत है कि मुत्तफ़क़ अलैह जो रिवायत होगी, शेखैन की किताबों में जो आई हुई कोई हदीस होगी, उसकी जो ये खुसूसियत है कि उसका दर्जा दूसरी अखबार अहाद से ज्यादा होगा, तो ये शेखैन की तमाम रिवायत के साथ ये खुसूसियत नहीं है, बल्कि दो तरह की हदीसें बुखारी और मुस्लिम की, दो तरह की रिवायात इस खुसूसियत से महरूम है, उनको ये खुसूसियत हासिल नहीं है। कौन कौन सी वो बता रहे हैं। एक तो वो जिन पर अहले इल्म में से, मुहद्दिसीन में से तनकीद की हो किसी ने, ये आपके इल्म में बात होगी कि बुखारी और मुस्लिम की कुछ रिवायत ऐसी है जिन पर अहले इल्म ने तनकीद की है। तो अगर कोई ऐसी रिवायत खबर वाहिद है जिस पर तनकीद की गई है तो फिर उसका दर्जा ये वाला नहीं होगा। और तकरीबन 200 से भी ज्यादा रिवायत है दोनों में मिलाकर जिन पर अहले इल्म ने तनकीद की है। और दूसरी बात यह कि अगर बुखारी और मुस्लिम में कोई ऐसी रिवायत है जिसके मफहूम में दूसरी रिवायत से तारुज हो रहा है और तरजीह नहीं दी जा रही है, इन दो रिवायतें हैं, दोनों के मफहूम में तारुज हो रहा है और दोनों में तदबीक और तरजीह की कोई शक्ल नहीं निकल रही है, तो फिर ऐसी रिवायत को भी ये वाली खुसूसियत हासिल नहीं होगी। इसलिए फरमाता कि इल्ला अन्ना हाज़ा युख्तस्सु बिमा लम यंतक़िदहु अहदुन मिनल हुफ़्फ़ाज़ मिम्मा फिल किताबैन, मगर ये खुसूसियत जो है, ये जो तरजीह वाली बात है, युख्तस्सु ये खास है बिमा उन रिवायात से, मिम्मा फिल किताबैन दोनों किताबों की उन रिवायात के साथ खास है, मा लम यंतक़िदहु अहदुन मिनल हुफ़्फ़ाज़, जिसके ऊपर हुफ़्फ़ाज़ में से किसी ने तनकीद न की हो। नंबर एक, वबिमा लम यक़इ तजाज़ुबु बैन मदलूलैहि मिम्मा वक़ा फिल किताबैन, और जो रिवायतें दोनों किताबों में आई हैं, तो दोनों किताबों में आई हुई रिवायतों के अंदर बिमा उन हदीसों के साथ खास है, मा लम यक़इ तजाज़ुबु बैन मदलूलैहि, जिनके मफहूम में कोई तारुज ना हो। तजाज़ुब का मतलब है तारुज, जिनके मफहूम में तारुज ना हो, इस तरह तारुज ना हो हैसु ला तरजीह, कि तरजीह ना दी जा सके। अगर तारुज हुआ और तरजीह दे दी गई तो फिर तो जिसको तरजीह दे दी गई होगी उसका मकाम जो है वो ऊंचा हो जाएगा, उसको कबूल कर लिया जाएगा। तो फरमाते कि मगर ये वाली बात उन रिवायात के साथ खास है जिन पर किसी ने तनकीद न की हो हुफ़्फ़ाज़ में से, मिम्मा फिल किताबैन दोनों किताबों के अंदर, वबिमा लम यक़इ तजाज़ुबु बैन मदलूलैहि मिम्मा वक़ा फिल किताबैन, और ये खास है उन रिवायत के साथ, दोनों किताबों की उन रिवायत के साथ जिनके मफहूम में कोई तारुज इस तरह ना हो कि हैसु ला तरजीह, कि तरजीह न दी जा सके। इसलिए कि लिस्तिहालति अन युफ़ीदल मुतनाक़िज़ानि अल इल्म बिसिद्क़िहिमा मिन गैरि तरजीहिन लिअहदिहिमा अल आख़र। लिस्तिहालति, इसलिए कि ये बात नामुमकिन है कि अन युफ़ीदल मुतनाक़िज़ान, कि दोनों मुतनाक़िज़ रिवायतें अल इल्म बिसिद्क़िहिमा अपने सच होने के इल्म का फायदा दें, मिन गैरि तरजीहिन लिअहदिहिमा अल आख़र, बगैर इसके कि उनमें से एक को दूसरे पर तरजीह दी जाए। यानी अगर हम ये माने कि भाई बुखारी और मुस्लिम में आई दोनों रिवायतों में तारुज हो रहा है और दोनों की दोनों सही है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जाहिर सी बात है एक ही सही हो सकती है, और हम दोनों में से एक को तरजीह भी नहीं दे रहे हैं बल्कि दोनों को हम सही मान रहे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है। जब मुमकिन ही नहीं तो फिर ये वाली खुसूसियत ऐसी रिवायतों को हासिल नहीं होगी। लेकिन वमा अदा ज़ालिका फल इजमाउ हासिलुन अला तस्लीम सियती, वमा अदा ज़ालिका, और जो रिवायत इनके अलावा है, यानी ना उन पर तनकीद की है किसी ने और ना उनके मफहूम में कोई ऐसा तारुज है कि तरजीह न दी जा सकती हो, या तो तारुज है ही नहीं, या अगर तारुज है और तरजीह दे दी गई है तो फिर जिसको तरजीह मिली है उसका दर्जा ऊंचा माना जाएगा। तो जो रिवायत ऐसी जिसमें ये दोनों बातें न पाई जाए, ना तो तनकीद की गई है और ना ऐसा तारुज है कि तरजीह न दी जा सकी हो, तो फिर जो इस तरह की रिवायात है और वही ज्यादा है, फल इजमाउ हासिलुन अला तस्लीम सिहती, तो फिर उनके कतई होने को तस्लीम कर लेने पर इजमा मौजूद है। फल इजमाउ हासिलुन अला तस्लीम सिहती, तो फिर उनके सही होने को तस्लीम कर लेने पर
اجماع پایا جاتا ہے علماء کے درمیان کہ باقی جو روایت ہیں وہ سب کے سب قطعی ہیں اور صحیح ہیں. یہاں اعلیٰ تسلیم صحتی سے مراد محض صحیح ہونا نہیں بلکہ قطعی ہونا. تو بخاری اور مسلم کی باقی جو روایت ہیں ان کے قطعی ہونے کو تسلیم کر لینے پر اجماع پایا جاتا ہے. تمام علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر ان پر تنقید نہیں کی گئی ہے اور ان میں تعارض نہیں ہے تو باقیہ جو بھی روایات ہیں جو بھی احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی وہ سب کے سب قطعی ہیں, قطعی طور پر صحیح ہیں. اس پر جو ہے اجماع پایا جاتا ہے. تو یہ آج کا سبق تھا. اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ محتب بالقرائن سے ابن حجر وغیرہ کے نزدیک جو ہے یقین نظری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے بھی ظن کا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے, یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اور جو اختلاف ہے ابن حجر نے کوشش کی دکھانے کی کہ دونوں کا اختلاف محض لفظی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی اختلاف ہے. جمہور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ متواتر کے علاوہ جو اخبار احاد ہوتی ہیں ان سے کوئی یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہو, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس علم کا فائدہ صرف متواتر سے حاصل ہوتا ہے, اخبار احاد سے صرف ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب رہی یہ بات کہ خبر محتب بالقرائن کون ہے, تو اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. آج پہلی قسم کا بیان تھا. پہلی قسم یہ کہ وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہو وہ خبر محتب بالقرائن ہوتی ہے اور اس کا درجہ عام روایت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں کئی قرینے لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا آج کے سبق میں ذکر کیا گیا. البتہ بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ خصوصیت صرف ان روایت کو حاصل ہے جن میں 2 باتیں نہ پائی جائیں. ایک تو یہ کہ ان پر تنقید نہ کی گئی ہو کسی محدث اور حافظ کی طرف سے, اور دوسرا یہ کہ ان میں ایسا تعارض نہ پایا جائے کہ ترجیح دینا ممکن نہ ہو. تقریباً 232 کے قریب روایات ہیں جو ایسی ہیں جن پر تنقید کی گئی ہے, تو ان کے علاوہ جو بھی روایت ہے وہ خبر محتب بالقرائن میں آتی ہے اور ان کا درجہ عام روایت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. والسلام علیکم.